تو تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے ہیں، تو وہ اندر لے کر گیا، مجھے کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کری ہے، لہٰذا ہم نے آپ کی بچی کو نہیں بچا سکے۔ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم یہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے اپنی اس بیٹی کو باقاعدہ محسوس کرتے ہیں، اور روزانہ یہ اس ٹائم تک سوتے نہیں ہیں کہ جب تک اس میں تو ایک بچی سال سے دھکے کھا رہا ہوں، مجھے انصاف ملے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک کبری ٹی وی اور میں ہوں عطاء الرحمان۔ ایک وہ سنگ دل باپ کہ جس نے اپنے 7 دن کی بیٹی کو فائر مار کر قتل کیا کہ اس کو بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تھا، اور ہمارے ساتھ ایک ایسا باپ بھی موجود ہے کہ جس کی بیٹی کے ساتھ حادثہ ہوئے 1 سال بیت چکا ہے، لیکن آج بھی یہ اپنی بیٹی کو اسی طرح محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے وہ گھر میں چلتی پھرتی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اور ہماری سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم یہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے اپنی اس بیٹی کو باقاعدہ محسوس کرتے ہیں، اور روزانہ یہ اس ٹائم تک سوتے نہیں ہیں کہ جب تک اس بچی کے بقول ان کے جب تک وہ بچی سوتی نہیں تھی اس ٹائم تک یہ بھی نہیں سو پاتے تھے۔ تو آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا، کتنا ٹائم گزر گیا، اور آج بھی ان کے وہ جو زخم ہے وہ کیسا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ندیم بھائی، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ تیسرا محرم تھا اور جمعرات کا دن تھا، رات 11:30 بجے کسی نے بم پھینکا ہے، بم بچی کو لگا دل پہ، اس کا دل پھٹ گیا۔ اتنی دیر میں چھوٹا بھائی اور ہم بھاگے ہیں، جب میں اسپتال میں پہنچوں تو ڈاکٹر کی اس کاٹی ہوئی تھی، کاٹ رہے تھے، تو جب میں نے اس کے دل کی طرف دیکھا تو میں نے اللہ کو قبول کرا گیا، اللہ تو گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے ہیں، تو وہ اندر لے کر گیا، مجھے کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کری ہے، لہٰذا ہم نے آپ کی بچی کو نہیں بچا سکے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، جو آپ بم جو بول رہے ہیں، یہ بم کس ساخت کا تھا، اور کیا ایسا موقع تھا جس کی وجہ سے کسی نے بم پھینکا، ایسا کیا ہوا؟ اس کا یہ مجھے وجہ پتہ چلی ہے کہ جب میں تو اسپتال میں تھا، جب ادھر بم سکواڈ والی ٹیم آئی، اس کے ساتھ ادھر میرے بھائی بھی تھے، میرے چاچا بھی تھے، میں ادھر ڈیڈ باڈی کے چکر میں لگا ہوا تھا کہ مجھے واپس مل جائے، پر وہ انہوں نے 4 گھنٹے بعد ملی۔ تو ادھر بم سکواڈ والوں کو چند کاغذ سے وہ اٹھائے ہیں، کوئی ذرے اٹھائے ہیں، تو ہم آپ کو رپورٹ دیں گے، رپورٹ ہمیں ابھی تک ملی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ اب بم کدھر سے آیا، میں نے نشاندہی بھی کری ہے، مجھے ملزم کا نہیں پتہ۔ اس گھر میں 4 سے 5 بھائی رہتے ہیں، نشاندہی میں نہیں بتائی تھی کس بھائی نے پھینکا ہے، تو میرے علم میں نہیں، تو آپ اس پہ کریں۔ تو لہٰذا دیگر پولیس والوں نے جو ادھر کی متعلقہ سٹی تھانے والوں نے بیان مجھ سے جو لیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا ہم بم سکواڈ والوں کو ہم نے انکاری دار سے پکڑ لیا ہے اور پرانے قلعے سے بھی پکڑا ہے جو بم بیچتے ہیں۔ تو میرے حساب سے انہوں نے بم والوں کو پکڑا ضرور ہے، پر چھوڑ دیا گیا، کوئی پیسے لے کے چھوڑ دیا گیا ہے، کوئی جو انہوں کی سفارش لے کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور ادھر تمام جو ایم پی اے ہیں، وزیر داخلہ صاحب شیخ رشید صاحب، وہ اس میرے گھر پر 100 سے نہیں آئے، چھوٹے راشد کو انہوں نے بھیج دیا۔ اب آپ کے حلقے میں جب اتنا بڑا بلاسٹ ہوئے گا تو وزیر داخلہ صاحب کو تو پتہ ہونا چاہیے، ووٹ لینے آپ تو سب سے پہلے ہمارے گھروں میں آتے ہیں۔ میں ایک انصاف کی بات اٹھا رہا ہوں، جس طرح ابھی پہلے جو ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک معصوم بچی جو 7 دن کی تھی، اس خبیث باپ نے اپنی بچی کو گولیاں 4 مار دی ہیں، اس کی پیروائی کوئی نہیں ہو رہی۔ تو میں تو ایک سال سے دھکے کھا رہا ہوں، مجھے انصاف ملے۔ تو پاکستان بنا انصاف کے لیے، اور میں طریقے انصاف کا ایک بہت اچھا ورکر ہوں، بڑا اچھا کارکن ہوں۔ مجھ جیسے جو کارکن کو طریقے انصاف والے بھی حق نہیں دے رہے، انصاف نہیں دے رہے، تو مجھے پارٹی میں رہنا کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، یہ جو بم سے مراد آپ کی کوئی گولہ بارود ہے یا کس طرح کا کوئی بم تھا؟ اور اگر ایک محلے میں اس طرح کا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے تو کوئی آپ سے پارٹی لیڈر یا کوئی اس طرح کا بڑا عہدیدار آپ کے پاس نہیں آیا؟ بم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بم سے یہ مراد ہے کہ جو چھوٹے بھائی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے وہ ٹیگر بم پھینکا گیا ہے، جو ایڈ میرے پاس ہے موجود ہے، اس میں ٹی وی والوں ایڈ جو چلی ہے انہوں نے ٹیگر بم نام دیا ہے۔ اس کے بعد جمعے والے دن ہم نے جنازہ کرایا تھا اپنی بچی کا، تو جازی خان صاحب لاہور تھے، انہوں کو پتہ چلا، وہ فوراً میرے پاس آئے ہیں، وہ 2 سے 3-4 گھنٹے میرے بیٹھے رہے ہیں۔ اور راشد حفیظ صاحب آئے ہیں جو یہاں سے الیکشن جیتے ہیں، وہ 2 دن بعد وہ آئے ہیں۔ راشد حفیظ صاحب بھی 2 دن بعد آئے ہیں۔ جب ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ساتھ ہونے کا کیا فائدہ جب انصاف ہی نہ ملے؟ تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ باپ اور بیٹی کی محبت کو اگر ہم دیکھیں تو 4 دن پہلے میاں والی میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں باپ نے اپنی بیٹی کو 7 دن کی بیٹی کو قتل کیا، اور آپ 1 سال سے اپنی بیٹی کو اسی طرح محسوس کر رہے ہیں جیسے وہ پہلے تھی، تو آپ کیا سمجھیں کہ باپ بیٹی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے؟
باپ بیٹی کا رشتہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جو سرکار نے فرمایا ہے کہ جس کی ایک بیٹی ہوگی اس کو میں دوزخ کی آگ حرام کر دوں گا، جس کی 2 بیٹی ہیں اس کے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دوں اور دوزخ کی آگ بھی حرام کر دوں گا۔ ماشاءاللہ میری یہ 3 بیٹی ہیں، ایک یہ میری بیٹی، ایک بیٹی میری بڑی ہے اور ایک یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ میری بچی تھی جو چلی گئی ہے، اب سمجھ لیں کہ آج بھی وہ میرے ساتھ ہے، جب میں سوتا ہوں میرے ساتھ سوتی ہے، میری آنکھوں میں رہتی ہے۔ کسی بھی بیٹی کو میں بڑا پیار کرتا ہوں، اس خبیث باپ کو میں اتنا ضرور کہوں گا اور اس عمران خان صاحب کو میں اتنا اپیل کرنا چاہتا ہوں، خدارا اگر جو شخص کو سزا نہ ملی 7 دن کے اندر تو آپ کا طریقہ انصاف چلانے کا حکومت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ بھی استعفیٰ دیں اور ہم بھی استعفیٰ دیتے ہیں، ہم آگے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ اسلام میں پاکستان بنا ادھر انصاف کدھر ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹی اور دوزخ کی آگ بھی حرام ہے، تو ہم تو اپنی بچی کو پال رہے ہیں۔ میری بچی نے کوئی قصور نہیں کرا، وہ میری بچی مجھ سے سوال کر کے گئی ہے، میڈیا والوں سے سوال میری وہ بچی کر رہی ہے، حاکم وقت عمران خان صاحب سے سوال کر رہی ہے، وہ بھی بچی بھی، اور جو بچے نے گولیاں ماری ہیں وہ بچی بھی، دونوں یہ بچیاں مل کے سوال کر رہی ہے شیخ رشید صاحب سے، جازی خان صاحب سے، راشد رفیق صاحب سے اور دیگر جو داروں میں لوگ بیٹھے سب سے وہ بچی یہ دونوں سوال کر رہی ہیں کہ ہماری کیا غلطی ہے، ہمیں کیوں مارا گیا ہے۔ تو وہ سوال تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے لینا ہے، آپ حاکم وقت ہیں، حاکم وقت سے ضرورت ہے ہوتی ہے کہ ایک کتا ہی مر جائے اس کی پوچھ بھی حاکم وقت ہوئے تھی، تو ہمارا کیا قصور تھا، میری بچی کی کیا غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کی اتنی بڑی سزا دی تھی۔ یعنی کہ تقریباً اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود ابھی تک آپ کی بچی کے قاتلوں کو کوئی پتہ نہیں چلا اور نہ ان کو کسی قسم کی کوئی سزا ہوئی ہے، نہ ہی آپ اس چیز سے مطمئن ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے؟ ایسا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ انصاف مجھے ملے گا۔ زینب کو کیس ہوا تھا، وہ ایک معصوم بچی تھی، اس کے ملزم کو سننے میں آیا کہ سزا دے دی ہے، پھانسی دے دی ہے، وہ مجھے یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ انصاف وہ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہوئے۔ آج وہ زینب بچی کا کیس ہوا، پھر میری بچی کا کیس ہوا، وہ بچی کا کیس ہوا، وہ گولی مار دی گئی۔ میری بچی سے پہلے 2 سال پہلے ایک میدان کے اندر واقع ہوا تھا کہ بچہ تھا 13 سال کا، اوپر سے فائر ہے، فائر اس کے سر پہ لگا اور بچہ جگہ میں مر گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ میری بچی کو ہے، آج تیسرا واقعہ یہ ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ واقع ہوتے رہے، لوگوں کی بچیاں مرتی رہیں گی، بچے مرتے رہیں گے، وہ سوال چھوڑ کے جاتے رہیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھے اس معصوم بچی کے باپ کے تاثرات، جو کہ آپ نے جانے کہ 1 سال سے یہ اپنی بچی کے لیے انصاف کے منتظر ہیں۔ ان کا گورنمنٹ سے کوئی کسی قسم کا مطالبہ نہیں ہے، کوئی امداد کے منتظر نہیں ہے، صرف ان کا یہ گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ ان کی بیٹی کے قاتلوں کو سزا دے کے ان کو انصاف دیا جائے تاکہ یہ بھی چین کی نیند سو سکیں۔ کیمرہ مین چودھری ذیشان کے ساتھ عطاء الرحمان، پاک کبری ٹی وی، راولپنڈی۔